اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں میری طرف دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں۔ آپ حضرات کے امتحانات بھی ہوئے، 6 ماہی امتحان ہوا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوا ہوگا۔ اچھا ہوا، نتیجہ بھی بالکل تیار ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سامنے نتائج کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ آگے رمضان المبارک بھی بالکل قریب آ رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن رمضان میں 4 مہینوں سے بھی کم رہ گئے، پورے 4 مہینے بھی باقی نہیں، اس سے بھی کم۔ اور ایک طالب علم کے لیے اس مہینے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اہمیت اس معنی میں کہ اگر کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی ناظرہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یا کوئی حفظ قرآن کریم کر رہا ہے، ان تینوں قسم کے طلباء کی ترتیب رمضان کو دیکھ کر کے استاذ بناتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے قاعدے والا طالب علم ہو، چاہے ناظرہ ہو، چاہے حفظ والا ہو، جو استاذ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کتنا وقت باقی ہے۔ آیا ہم اتنا جلدی کر لیں کہ یہ رمضان سے پہلے حفظ کر لے گا، یا یہ رمضان سے پہلے ناظرہ ختم کر لے گا، یا یہ رمضان سے پہلے قاعدہ مکمل کر لے گا۔ تو وہ استاذ اس طالب علم کے ساتھ محنت بڑھا دیتے اور تیز کر دیتے۔ اور اگر استاذ کو محسوس ہو کہ نہیں وقت کم ہے اور اتنے وقت میں حفظ نہیں ہو سکے گا، ناظرہ نہیں ہو سکے گا، قاعدہ پورا نہیں ہو سکے گا، تو وہ پھر ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ طلباء سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوب محنت کریں اور وقت بالکل ضائع مت کریں۔ روز کا سبق اتنا ضرور لیں کہ وقت کے اندر جلد از جلد آپ حضرات کا قرآن پاک مکمل بھی ہو جائے۔ اور جو طالب علم محنت کرتا ہے وہ کم وقت میں مکمل کر بھی لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے پاس اوپر کتابوں میں جو مدرسہ ہے نا، اوپر کتابوں کا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پورا مدرسہ ہے، دورہ حدیث تک، تخصص تک۔ آپ دیکھتے ہیں اوپر مسجد میں اوپر کلاسیں لگی ہوئی ہیں نا۔ ہمارے پاس 2 ایسے بچے پچھلے سالوں میں داخل ہوئے درجہ اولا میں۔ درجہ اولا پہلا سال ہے، عالم بننے کا جو کورس ہے 8 سالہ، اس کا جو پہلا سال ہے وہ کون سا ہے؟ درجہ اولا۔ تو 2 ایسے بچے ہمارے پاس اولا میں داخل ہونے کے لیے آئے کہ جن دونوں کی عمریں، ایک کی 8 سال اور ایک کی 9 سال۔ 8 سال اور 9 سال۔ آپ میں ہے کوئی 8 سال والا بچہ؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ 8 سال ہے، آپ بھی 8 سال ہیں۔ 9 سال والا ہے کوئی؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھ لیں یہ 8-9 سال والے، تو ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 9 سال، دونوں آپس میں کزن تھے۔ کزن سمجھتے ہیں نا، چچا زاد بھائی تھے۔ ان کو اولا میں داخل کرنا ہے۔ ہمیں لگا کہ بھئی یہ تو چھوٹے ہیں، شاید پتہ نہیں ناظرہ قرآن بھی پڑھا ہوں۔ دونوں قرآن کے حافظ تھے، حفظ کر چکے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، عرض کرنے کا مقصد کیا ہوا
کہ اگر ہم محنت کریں تو کم وقت میں بھی قرآن کا حفظ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ لوگ کمزوری اور سستی نہ دکھائیں دوستو، خوب محنت کریں. اگر آپ کو 10 لائن سبق ملتا ہے تو کوشش کریں کہ 15 لائن سبق کب سے ملے گا. ایک رکوع سبق ملتا ہے تو 1.5 رکوع 2 رکوع کب سے ملے گا. آپ تو حفظ کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس وقت ہے، لگے رہیں قرآن کریم کے اندر. باقی جتنے کام ہیں دنیا کے یہ سب اپنے وقت پہ ہوتے رہیں گے، آپ یقین کر لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ زیادہ وقت دیں دوست چلے جائیں گے، شاید فیملی کے ساتھ آنا جانا ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ آپ ساتھی وقت میں ناظرہ بھی مکمل کر لیں گے اور حفظ قرآن کریم بھی مکمل کر لیں گے. تو اب ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. آپ میں سے کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ جو رمضان تک حفظ مکمل کر لیں گے؟ کتنے طلبہ ایسے ہیں جو رمضان تک ناظرہ قرآن کریم مکمل کر لیں گے؟ اور کتنے طلبہ ایسے ہیں جو رمضان تک اپنا قاعدہ مکمل کر لیں گے؟ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھنی ہے دوست. سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے خوب محنت کریں، وقت ضائع بالکل مت کریں، وقت برباد بالکل مت کریں. یہ ادھر ادھر کا کھیل کود اور یہاں وہاں جانا اور دوستوں کے ساتھ بے مقصد ملاقاتیں یہ وقت ضائع کر دیں گے آپ کا. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو اس لیے ساتھی خوب محنت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جتنا پڑھا ہے وہ پکا ہو، وہ مضبوط ہو. اگر ایک طالب علم حفظ کر لے لیکن اس سے پوچھا جائے کہ جی آپ تراویح میں قرآن سنائیں گے؟ جی میرے 15 پارے کچے ہیں، میرے 13 پارے کچے ہیں. شروع کے کچے ہیں آخر کے پکے ہیں. کبھی کہتے ہیں شروع کے پکے ہیں آخر کے کچے ہیں، یہ نہیں. وہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ایک مدرسے میں کراچی میں. تقریب تھی، ہم بھی گئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام صاحب حیات تھے. تو جب ہم پہنچے وہاں پر تو وہ بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا تھا. تو جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ بھی آئے، وہ بچہ بھی آیا. والد صاحب نے ان کو مبارکباد دی. پھر ان سے پوچھا ماشاءاللہ حفظ کر لیا آپ نے؟ جیسے پوچھتے ہیں نا بھائی، جس دن آپ لوگوں کا حفظ ہوگا تو آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ حفظ کر لیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کر لیا نا، یہی جواب دیں گے نا کہ الحمدللہ کر لیا. تو والد صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ حفظ کر لیا ماشاءاللہ، وہ تھوڑا گھبرا گیا نا. تو اس نے کہا نہیں 13 پارے کچے ہیں. بجائے یہ جواب دینے کے کہ کر لیا، کیا کہا؟ 13 پارے کچے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھ سے پوچھ لیں کہ وما ابر رہے ہو کہ یہاں سے سنانا شروع کرو. تو اس نے پہلے سے کہا 13 پارے کچے. تو بھائی ایسا نہیں ہے نا. انشاءاللہ جس دن آپ حضرات کی تکمیل کی تقریب ہوگی نا، جب آپ لوگ حافظ بنیں گے اور ہم یہاں آپ کی تقریب کریں گے، تو آپ سے آپ کے رشتہ دار چچا ماموں جو بھی پوچھیں کہ حفظ ہو گیا، تو آپ شکر کے کلمات کے ساتھ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہو گیا. کیا کہیں گے؟ گھبرائیں گے نہیں کہ اتنے پارے کچے ہیں اور اتنی غلطیاں ہیں اور یہاں پر غلطی ہے اور یہاں پر نہیں ہے، اتنی اٹکنیں ہیں. یہ باتیں نہیں ہوں گی. تو کون کون انشاءاللہ محنت کرے گا جلد از جلد انشاءاللہ؟
ٹھیک ہے. آج بھی ظہر کے بعد بچوں کی دعا ہے نا کچھ؟ کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ اندازہ لگائیں. الحمدللہ. آئے ہوئے کون کون ہے جن کی آج دعا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. 3 یہ باقی دوپہر میں. صحیح ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے. تو آج ان کی دعا ہے. آپ لوگ ہوں گے نا ظہر میں؟ ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا بیان ہوگا دعا ہوگی اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آج یہ ہے کل آپ کو ہار پہنائے جائیں گے. ہار پہنائے جائیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مصطفیٰ. جلدی حفظ کرنا ہے تاخیر نہیں کرنی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.